दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। कहर की नजर कर ये दहशत गरी, जो टूटी मेरे आशियानों पर। दर गुजर करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम शक करें और फिर उसकी गुंजाइश निकालें, उसको एम्बेरस करें, उसको लेकर आएँ, उससे सवाल जो हम दरगुजर क्यों नहीं करते जो रसूल पाक की सुन्नत है। अगर वो खुद नदामत का इजहार करे तब भी माफ़ कर दें, अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप सुन्नत नबी पर अमल कर लें। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम अपने दीन को फॉलो करें। हम देखें कि बीबी आयशा ने क्या किया, बीबी फातिमा ने क्या किया। मिल्कियत होना और बात है, अल्लाह के हुक्म की तामील और बात है। किस लिए शर्मा अपने सही दरबार में। सुभान अल्लाह, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। हर इब्तदा है अल्लाह अल्लाह, तेरे ही नाम से हर इब्तदा हर इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह अल्लाह हिसाब नहीं, तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं, तुला जवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, और होगा भी तू ही तू। अल्लाह शान है।
بلال بھائی سے توجہ چاہوں گا. تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, اور چشمے کے ہر اشک کو گوہر کر دے, چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے. تو گناہوں کو نوازے تو شہنشاہ بنے, نوازے تو شہنشاہ بنے, اور چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. تھا بھی تو میرے اللہ, بھی تو میرے اللہ, بھی تو میرے اللہ, بھی تو میرے اللہ. آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری, آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری. میرے مولا اللہ, آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری. دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے بس یہی آواز, تھا بھی تو میرے اللہ. بالکل نئی بات پیش کر رہا ہوں. میں یہاں پیڑ کے سائے میں کھڑا جل جاؤں, میں یہاں پیڑ کے سائے میں کھڑا جل جاؤں. یہ جو دھوپ میں ہے بھلا ان کا حال کیا ہوگا, جو دھوپ میں ہے بھلا ان کا حال کیا ہوگا. یہ ذرا سی بات بے انصاف کو آ رہا ہے جلال, بے انصاف کو آ رہا ہے جلال. یہ جو ذوالجلال ہے اس کا جلال کیا ہوگا. تو میرے اللہ, تو میرے ذرا سی بات پہ انسان کو آ رہا ہے جلال, انسان کو آ رہا ہے جلال. جو ذوالجلال ہے اس کا جلال کیا ہوگا. تو میرے لا الہ لا الہ لا الہ تیری شان یا وعدہ ہے, اے میرے اللہ تیری شان شان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, السلام علیکم بلال بھائی, وعلیکم السلام تمام ورحمۃ اللہ. معزز مہمانوں کو میرا السلام. شروعات کرنے کا کچھ اور سوچا تھا, میرے بھائیوں نے میری بات کو ہی بدل کے رکھ دیا. بات ہی ایسی کہہ دی کہ ہم انسان ذرا ذرا سی بات پہ اتنا جلال دکھا دیتے ہیں, اور ایک پل کا یہ خوف ہی نہیں ہمیں, اور رائے زل جلال پہ رکھتے ہیں. اف, کہ اگر اس کا جلال ہوا تو کیا ہوگا. بے شک بے شک. اتنا ایمان ہمارا کہیں ڈگمگا گیا ہے. پتہ نہیں اس میں ایمان ڈگمگا گیا ہے یا کیا سادیا, لیکن اس بات کو دیکھو کہ ابھی ہم جب آج ماؤں کو دیکھ رہے تھے, بنت فاطمہ کی اور باقی ماؤں کو, تو ایک عنصر تھا, ایک پہلو تھا کہ بیٹے جو ہیں وہ کتنے بے شرم ہو گئے کہ مائیں جو ہیں وہ تھڑوں پہ بیٹھی ہیں, بے گھر ہیں, بے آسرا ہیں, اور وہ رات کو کھانا کیسے کھاتی ہوں گے, رات کو سوتے کیسے ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک خواب ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ایک اور پہلو ہے اس معاشرے کا جو کہ آج کل پچھلے اگر میں دیکھوں تو 10-12 سال سے جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. کہ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. 1 سال بھر کی بات ہے, ایک جگہ پر ہم گئے, ہمیں وہاں سے خبر ملی کہ ایک غربت کی وجہ سے ماں نے اپنے 2 بچے جو ہیں, معصوم بچے جو ہیں, ان کو مار دیا ہے. بہت غم اور بہت دکھ کے ساتھ جب ہم گئے تو مجھے حیرت ہوئی دیکھ کے کہ ہم ان کے گھر میں جب داخل ہوئے تو ان کے گھر میں گاڑیاں کھڑی تھیں, اور جب اندر گئے تو وال ٹو وال کارپیٹ تھا. جب ان کی وارڈروبز دیکھی تو وہ پرل وہ ایک بڑے مشہور ہوٹل کے ڈرائی کلین کپڑے رکھے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ اشیاء کمرے میں رکھی تھی جو کہ بہت زیادہ مہنگی تھی. اس خاتون نے اپنے ایک بچے کو گردن سے پکڑ کے پانی میں ڈبویا غسل خانے کے اندر, اور جب تک اس کا سانس بند نہیں ہو گیا اس نے اپنے بچے کو پانی کے اندر رکھا. دوسرا بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے ختنے ہوئے تھے اور اس کو بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. اس ماں نے ختنے سے پٹیاں اتار کے ان پٹیوں سے گلا دبایا بچے کا, اور جب تک اس کا سانس رک نہیں گیا ماں کے ہاتھ اس کے گلے سے نہیں اٹھے. اس کم بخت اور اس بدبخت ماں کو میں ملنے گیا پولیس اسٹیشن.
وہ عورت جو کہتی ہے کہ میں نے غربت کے ہاتھوں مارا, اس نے پہنا ابایا پہنا ہوا, نقاب کیا ہوا, کم سے کم 15-12 ہزار روپے کا لاہور کی نارکلی میں وہ ملتا ہے جو اس نے پہنا ہوا. جب اس کو میں ملنے گیا, انتہائی ہلکے, انتہائی سستے انداز سے وہ مجھے انتہائی, کیا میں کہوں, میرے پاس وہ لفظ نہیں جو میں کہوں, اس نے انتہائی بہت ہی غیر مناسب انداز بنا کے مجھے کہا کہ میرے ساتھ تھوڑی سی نرمی کرنا, میرا امیج خراب جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. اور جب اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں یہ دبئی جانا چاہتے تھے, اور جب دبئی جانا چاہتے تھے تو ان کے پاس ویزے 2 تھے لیکن یہ افراد 4 تھے. تو ماں نے یہ حل سمجھا کہ 2 بچے جو ہیں میں ان سے فارغ ہو جاؤں اور 2 ویزے جو ہیں وہ میرے کام آ جائیں. غربت کے ہاتھوں مارا تھا, یہ غربت کے ہاتھوں کہنے کی بات. اور ہم ماننے والے ہیں الرزاق کے جو بانٹنے والا ہے. تو آج آپ کی نظر ایک چیز کرتی جاؤں, آپ نے یہ بات چھیڑی تو اس بات سے مجھے بات یاد آئی کہ ہر طرف بانٹ رہا ہے وہ بنا کسی تفریق. بے شک ہر طرف بانٹ رہا ہے وہ بنا کسی تفریق کے, نام لیواؤں میں بھی اور نہ جاننے والوں میں, نام لیواؤں میں بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی. بے نیازی کی حد ہے کہ الرزاق ہے ایسا, بے نیازی کی حد ہے کہ الرزاق ہے ایسا, جو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی. تو جو نہیں مانتے وہ ان کو بھی دے رہے, ہم تو ماننے والے ہی اس کے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور یہ بہانہ بنا کے ہم نے بچوں کی جان ہی لی. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ جو رشتے, یہ ناطے تعلق, ہم ماں کو ہمیشہ اپنا سایہ سمجھتے ہیں. باپ ڈانٹتا ہے تو ماں کے پاس جاتے ہیں, اور ماں کو ہم یوں تصور کرتے ہیں کہ ہماری جائز بھی اور ہماری ناجائز خواہشیں جو ہیں وہ بھی پوری کرے گی. اس نے اپنے پیٹ میں صرف اس کو 9 مہینے رکھا نہیں ہوتا. ان بچوں نے, مجھ جیسے ان بچوں نے جو اپنے ماں باپ کی وہ توقیر نہیں کرتے جو ان کا حق ہے, جو ہمارا فرض ہے. ہم نے ان کی چھاتیوں سے سینچا ہے خون, ہم نے دودھ پیا ہے, اس کے باوجود اس دودھ کی تاثیر جو ہے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتی. یا اگر پیکج ہمارا اگر موجود ہے علی, تو ہم اس پیکج کو پہلے دکھائیں, تھوڑی سی بات دیکھیے گا کہ کس ماں کی ہم بات کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے اس پہ بات کرتے ہیں. پسند کی شادی کیوں کی, ماں نے بیٹی کو زندہ جلا دیا. فیکٹری ایریا کی 17 سالہ زینت کو نکاح کے بعد اہل خانہ نے یہ کہہ کر گھر بلوایا کہ رسم ادا کر کے رخصتی کی جائے گی. لڑکی گھر آئی تو اسے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. ہم نے انہوں نے بھروسہ کر کے بھیج دیا, لیکن لڑکی مجھے آج تک کہتی رہی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا, مجھے پتا میرے گھر والوں کا. نکاح کر دیا, اس کے بعد ان کا انکل آیا, عزت سے بچی کو لے گیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بچی ہم 8 دن بعد عزت سے بھیج دیں گے. پولیس نے مقتولہ کی ماں پروین کو حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک کی تفتیش میں لڑکی کی ماں ملزمہ ثابت ہو رہی ہے, تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں. گلے میں اس کے دوپٹہ بھی ڈالا گیا ہے, پھر کوئی چیز جو ہے پیٹرول ہے یا مٹی کا تیل ہے, ایسی چیز ڈال کے اس کو آگ لگائی گئی ہے. فرانسک ماہرین کی ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد لے کر مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی. اس بات کو دیکھ کے, اس بات کو سن کے یقین کیجئے کہ لاہور ایسا شہر نہیں ہے جہاں یہ ہو. لاہور ایسا شہر ہے جہاں کہ میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, جہاں پہ آپ کسی کو نہیں بھی جانتے تو وہ آپ کو اگر کوئی حکم دے دے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے اگر وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے. میں نے جہاں پہ پرورش کی ہے, اگر اس شہر میں یہ ہو رہا ہے تو پھر یا تو میں اس شہر کا نہیں ہوں یا یہ شہر میرا نہیں ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر فضل احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ نے. پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ بہت شکریہ, بہت شکریہ بلال بھائی. یہ پانی. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم تقی مہدوی صاحب. تقی بھائی بہت شکریہ. تقی ہمارے ان اساتذہ میں سے ہیں جن کی عمر تو اپنے طالب علموں سے بہت چھوٹی ہے, لیکن ان کا علمی جو قد ہے وہ بہت بڑا ہے. اور ڈاکٹر معیز, آپ کی جو غیر حاضری ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. اور انتہائی محترم, ساری دنیا جانتی ہے ظہیر صاحب کی اولاد جو ہے وہ انہوں نے کیا ماشاء اللہ تعالیٰ علمی دنیا کے اندر کیا رنگ پیدا کیا ہے. اور میں تعارف سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ یہ میرے ان اساتذہ میں سے ہیں
جن کو رمضان میں بلانے کے لیے مجھے ناکو چنے اس لیے چبانے پڑتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادت میں خلل پڑے گا، بھائی ہمیں معاف ہی رکھو تو بہتر ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ حشام الہی، السلام علیکم حشام۔ حشام آپ لوگوں کی اجازت سے اگر میں پروفیسر صاحب آپ سے بات شروع کروں، یہ سارا آپ نے مقدمہ سنا اور دیکھا، ماں نے بیٹی جو کہ اپنی پسند سے اس نے شادی کی تھی اس کو بلایا دھوکے سے، اس کا گلا اس کے دوپٹے سے بند کیا، اس کا سانس روکا، اور جب وہ مر گئی تو اس کا غصہ وہاں پہ اس کے مرنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے مرے ہوئے اس اپنی بیٹی کے جسم پہ تیل ڈالا اور پھر اس کو آگ لگائی، اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں ایک ماں کا، اس پہ آپ کی رائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بلال، ماں قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری پیدائش کے بعد تک تمام مصیبتیں اپنی ممتا کی جھولی میں سمیٹ کر اپنی محبت کا وہ سایہ ہمیں دیتی ہے جو رحمت خداوندی بن کر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بلال، جب ہم بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو گئی، ہمیں ہارٹ پرابلم ہو گیا، دراصل ہم بے حسی کا شکار ہو گئے، اور بے حسی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب بے حسی آ جاتی ہے تو ہم رشتوں کا تقدس پامال کرنے لگتے ہیں، ہم رشتوں کی تفریق بھول جاتے ہیں۔ اور دیکھیے جب خلائق کائنات بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بلال رحمت برسا دیتا ہے، یعنی بارش برسا دیتا ہے۔ جب خلائق کائنات اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو گھر میں مہمانوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب پروردگار عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، آسمانوں میں چراغاں ہوتا ہے تو بیٹی کی ولادت دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا کیا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نحوست ہے وہ ہم پہ اتنی وارد ہو رہی ہے کہ اب ہم بیٹیوں کو آگ لگانے لگ گئے ہیں؟ دیکھیے بالکل ماں کا جو تھا غلط اقدام تھا، اور بیٹی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، اور بیٹی تو رحمت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ آگے میں آ رہی ہوں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور فرشتے جو ہیں اب اس کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمزور جان ہے جس نے اس کی نگہداشت اور پرورش اچھی طریقے سے کی۔ دیکھیے وہی جس نے اس کی نگہداشت اور پرورش اچھی طریقے سے کی تو اللہ رب العزت ہر حال میں اس کا مددگار رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب کہ ذی روح کو جلانے کے لیے منع کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، آپ کی باتیں جو ہے نا یہ میری سر پہ ہیں اور آنکھوں پہ ہے، اور آپ کا کہنا میرا تاج ہے، لیکن مجھے یہ فرمائیے کہ آپ یہ باتیں ساری فرما رہی ہیں تو یہ ایک مسلمان معاشرہ جس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو کیا اس کا نام ہم بدل دیں؟ یہ باتیں ان تک نہیں پہنچی کہ اللہ نے کیا کہا، ان کے پاس باتیں نہیں پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کو نہیں پتا کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنے پروں کا سایہ بیٹی پہ کرتا ہے؟ یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ ان باتوں سے کیوں لا علم رہ گیا کہ آپ کو علم ہے اور اس ماں کو نہیں پتا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ہمیں سب علم ہے، ہمیں اللہ کے احکامات بھی پتہ ہیں، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، لیکن ہم بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر سے بے حسی ختم کر دیں گے، ڈاکٹر صاحب اس بے حسی کو ذرا تھوڑا سا، کیونکہ آپ استاد ہیں اس لیے میں آپ سے بات کروں، آپ اس بے حسی کو تھوڑا سا بولیں، کس چیز کا، کس جانور کا نام بے حسی ہے؟ بے حسی یعنی کہ یہ ایک انسان میں کوئی عزت نفس نہیں رہتی۔ اگر چور کے پاس جو ہے دیکھیے بے حسی تو ہوتی ہے، وہ سمجھتا نہیں کہ صبح ہم آئیں گے سب چور کی آوازیں لگائیں گے، لیکن وہ بے حس بن کر آ جاتا ہے۔ نفس تو ڈاکو کے اندر اور چور میں بھی ہوتی ہے، وہ چھپ کے آتا ہے، وہ اپنے منہ پہ نقاب رکھتا ہے، عزت نفس ہوتا ہے اس کا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بلال صاحب میں اس مطلب کہ اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور اس ماں کے اس اقدام کی جو ہے مذمت کرتی ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اور دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام ساتھ تھے، انہوں نے وہاں قیام فرمایا اور کہا کہ کھانے پکانے کے لیے انتظام کیا گیا، تو کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگائے۔ جب آگ لگائی گئی اور کھانے کے لیے انتظام کرنے لگے تو وہاں سے چیونٹیاں گزری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آگ بجھا دو، چیونٹیاں نہ جل جائیں۔ تو یہ تو ایک بیٹی کا رشتہ، دنیا میں سب سے زیادہ مقدس رشتہ جو ہے وہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ ٹھہریے ڈاکٹر صاحب، میں عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں شام آپ کی طرف آخر میں آؤں گا تاکہ آپ مجھے اس پہ ایک مجموعی روایت، یہ ساری باتیں جو پروفیسر صاحب کہہ رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ سچ نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ سچ ہیں باتیں، یا کوئی اور ہی وجہ ہے، کیونکہ جو لوگ ان باتوں کو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں اس طرح جلایا۔
ہم تک جب یہ پیغام پہنچا اس کے باوجود ہم اپنی بیٹیوں کو جلا رہے ہیں, تو میں کس کو صحیح سمجھوں؟ پیغام کو صحیح سمجھوں کہ پیغام نہ آنے کو صحیح سمجھوں؟ اسی کی اگر ہم بات کریں اور یہ معاملہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خوراک کون سی کھا رہے ہیں. خوراک ہم نے حلال کھائی ہے یا حرام کھائی ہے. اگر ہم نے حلال کھایا ہے تو ہم کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے, اور اگر ہمارے پیٹوں میں حرام گیا ہے تو ہم نے یہ کام کیے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ رک جانا, بڑی بڑے ادب کے ساتھ بھائی, یہ تھوڑی سی آواز اونچی کرنا تاکہ ہمیں آواز ایک دوسرے کی ہے. دیکھیے غور, آپ کی بات بالکل بجائے, میں اس بات پہ میں ایمان کی حد تک اس بات پہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں یقین رکھتا ہوں, لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں جو یہ اس کردار میں ملوث نہیں ہوتے, وہ تو کھاتے ہی حرام ہے, وہ تو پیتے ہی حرام ہے. جب حرام کھانے اور حرام پینے والوں کا وہ کردار ہے جو ہمارا ہونا چاہیے تھا, تو ہم کن باتوں کی طرف اس معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ نہ کیجئے, یہ نہ. پیغام پہنچا کہاں, کردار تکمیل کیا ہوا؟ ماں گھر سے دھوکہ دے کے لا رہی ہے, اس کے بعد دھوکہ دے بیٹی کو جب گلا دبایا ہوگا, وہ 16 سال کی لڑکی ہے, آپ کے خیال میں 2 سیکنڈ میں اس کی جان نکل گئی ہوگی؟ وہ تڑپی ہوگی, اس نے ماں کو دیکھا ہوگا, اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے, ماں نے اس کو کس طرح پکڑا ہوگا, اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو انداز ہے ہماری تبلیغ کا اس معاشرے میں, یہ اتنا صحت مند ہے کہ ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچے جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے. بلال بھائی, میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہاں معاشرے کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ معاشرے نے ہی اس ماں کو تانے دیے کہ تیری بیٹی نے بھاگ کے شادی کر لی. معاشرہ ہی تھا جو رات دن کچوکے لگاتا رہا. یہ معاشرہ ہی ہے جو ہمیں اکساتا ہے ان چیزوں کے لیے. معاشرہ ہے نا, یہ ہم ہی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں میں اس بات کو بڑھاؤں گا کہ اس پہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر معیز, پہلے میں آپ سے ایک معاشرتی انگ لے لوں, پھر میں علماء کی طرف جاؤں گا. آپ فرمائیے اس پہ. دیکھیں جی, کسی چیز کو جاننا الگ ہے, عمل کرنا الگ ہے. ہمیں پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. بالکل. ہمیں ساری تعلیمات, روایتیں, احادیث ہم سنتے ہیں, بچپن سے سنے ہیں واقعات, ہمارے پاس رول ماڈل ہیں, مگر عمل ہم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جو بات پوچھی بے حسی کی, بے حسی سے مراد یہ ہے انسان کے اندر ایک حس ہوتی ہے, اور وہ حس کا تعلق اس کی اس فطرت سے ہے جو پروردگار نے اس میں ڈالی ہے. جب انسان بے حس ہو جائے, اس کا مطلب وہ حس جو اچھے برے کی پہچان کرتی ہے, جو ذاتیات سے بڑی ہوتی ہے, اپنی ذات سے بڑی ہوتی ہے, وہ حس کام کرنا بند کر دیتی ہے. اسے ہم بے حسی کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے, ایک تو انہوں نے پوائنٹ کیا, بالکل ٹھیک ہے, معاشرہ. پاکستان میں لوگ گاڑی چلاتے ہوئے سگنل توڑتے ہیں, کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. پکڑا جاؤں گا تو بچ جاؤں گا. اچھا دبئی میں قریب ہی ہے, دبئی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہاں کیسے سگنل پہ گاڑی روکتے ہیں؟ وجہ ہے نا کوئی ماحول, معاشرہ. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان خود غرض, جتنا انسان خود غرض ہوگا تو وہ ان باتوں سے عصب تعصب پسند بھی ہو جائے گا, شدت پسندی بھی آ جائے گی, بے حسی بھی آ جائے گی. کیوں کہ اس کی ذات کو جو چیز بہتر لگتی ہے یا فائدہ اس کو ملتا ہے, اس حوالے سے وہ عمل کرے گا. وہ تمام قانون کی تمام پابندیوں کو توڑے گا, وہ ظالم ہوگا. میں حیران ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے, 15-20 سال پہلے اس قسم کی واقعات ہوتے تھے, مگر اتنے شدت سے نہیں ہوتے تھے. وہ یا تو غصے میں ہوتے تھے, یا انتقام پر ہوتے تھے, یا پھر غیرت کے نام پہ. آج غیرت کے نام پہ نہ جانے کتنے قتل ہوئے, مگر پھر بھی ہم میں غیرت نہیں آئی. بے شک ہمیں غیرت نہیں آئی. مگر اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں حسد بھی ہے, اس کے اندر ایک دوسرے کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے جرائم کے اندر. غربت افلاس اپنی جگہ پہ, مگر کئی ایسے غریب ہیں کہ شاید وہ اپنی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے لگے کہ غربت کی وجہ سے انہوں نے جرم کیا ہے. تو ماحول بہت بڑا اثر کر رہا ہے. میں اس ماحول میں ہوں نا, آج میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, مجھے پتا ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا, تو میں پھر غلط راستہ اختیار کروں گا انصاف حاصل کرنے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ قانون کو اسٹرانگ ہونا بہت امپورٹنٹ, عدل معاشرے میں سے جب عدل ضروری ہے, کسی بھی جرم کی سزا. مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک لفظ آپ نے اضافی استعمال کیا, مولا کا ہر قول ہی ہر ایک کے اندر ایک ایسی چیز ہے منطق کے سوچنے کی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے
ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا. تاکہ میں آپ کی طرف میں اس بات کو نا تنزن لے کر آ رہا ہوں آپ کی طرف اس بات کو. مجھے یہ فرمائیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک محلے کے اندر جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, ایک محلے میں ایک مسجد ضرور ہے. میرے محلے میں تو کئی مساجد ہیں. میرا خیال ہے کہ ممبر سے اتر کے حضرت کو جانا چاہیے اس گھر میں اور شرعی طور پہ حکم سنانا چاہیے کہ تمہاری بیٹی اگر نکاح کی حالت میں ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے, اپنے غصے کو تم تھام کے رکھو. وہ جو کردار تھا وہ بھی مجھے اس میں نظر نہیں آیا. مجھے اس کا بڑا ذاتی طور پہ دکھ ہے کہ ہم مساجد میں جن کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں, جو کہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں عید دن تہوار پہ, ہمارا ذمہ اور ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی لک آفٹر ہم کریں. وہ ہماری ذہنی قابلیت کے وارث ہیں, وہ ممبر کے وارث ہیں. یہاں پہ وہ کردار مجھے نظر نہیں آیا. یہ ایک سوال ہے, لیکن مجموعی طور پہ بھی اس پہ رائے دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو سوال کیسے ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ علماء کا اس کے اندر کردار کیا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جو صورتحال پیش آئی ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے, اور ایسی صورتحال پیش کیوں آئی. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں معلوم کہ جو واقعہ آج یا کل رونما ہوا ہے اس کی تعداد کس قدر زیادہ ہے پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر, لیکن ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ عادت بن جاتی ہے معاشرے کے ماحول کی ایک کام کرنے کی. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ معاشرہ اب عادت بن چکا ہے کہ سگنل توڑ کر ہی انسان کو آگے بڑھنا ہے, اور اسی طرح سے بہت ساری ایسے فسادات ہیں کہ جس کی عادت ہمیں ہو چکی ہے کہ وہ انجام دیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن اگر معاشرہ تبدیل ہو جائے اور ہم کسی اور معاشرے کے اندر داخل ہو جائیں تو خود بخود ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے اور اس معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے واقعات اگر پیش آتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً جو اطراف کے لوگ ہیں ان کا دخل ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک ڈگر پر چلنے لگتا ہے, اور اس پر چلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے, ایک تصور بن چکا ہوتا ہے. اور میں یہاں پر محسوس یہ کر رہا ہوں کہ یقیناً ہمارا بھی ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے, اور یہ ہے, اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسا کانسیپٹ بن رہا ہے کہ انسان بس پاکستان سے باہر چلا جائے, پاکستان سے باہر جنت ہی جنت ہے, اور یہاں پر اگر انسان رہ رہا ہے تو گویا بہت قسم و پرسی کے عالم میں رہ رہا ہے, چاہے وہ اچھا کھا رہا ہے, اچھا پی رہا ہے, اچھا رہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک احساس کمتری کا انسان شکار ہو گیا ہے کہ میں جب تک پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر نہیں پہنچوں گا تو میرا اعلیٰ مقام مجھے حاصل نہیں ہوگا, معاشرے کے اندر میرا اسٹیٹس نہیں ہوگا, خاندان والے مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. چنانچہ ہر قیمت پر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں اس کے لیے مثال دوں گا قرآن مجید کی. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جب کہیں پر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور غصے کے عالم میں گزرتے تھے. کہاں سے گزرتے تھے؟ یتوارا من القوم, قوم کے درمیان وہ غصے کی حالت میں گزرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ چیز میرا معاشرتی اسٹیٹس کم کرنے کا سبب بن رہی ہے. تو اگر معاشرے کے اندر یہ سوچ آ گئی ہے کہ یہاں سے کسی بھی طریقے سے انسان کو دوسری جگہ پر جانا ہے اور وہاں جنت ہے اور یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے حالات کو نہیں سدھار سکتا, اپنی زندگی کو نہیں سدھار سکتا, اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں رکیے گا کہ کانسیپٹ تبدیل ہوگا کیسے, لیکن شام آپ کو اس میں پہلے شامل کروں, آپ اس ساری بات کے اوپر اپنا پہلے تجزیہ دیتے ہیں پھر میں سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی بات آگے بڑھاؤں گا جو مولانا نے آیت پڑھی ہے کہ ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا. اصل میں اس واقعے کو اگر اس آیت سے ریلیٹ کریں, اس ماں نے بچی کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے میرا چہرہ کالا ہو گیا, میری ناک کٹ گئی ہے. سیم قرآن کی آیت کا یہی ترجمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مشہور واقعہ ہے. بلال بھائی صحابی آئے, آ کے کہتے ہیں بیٹی کو میں نے پکڑا, وہ میرے کپڑے جھاڑ رہی ہے, میں اس کے اوپر مٹی پھینک رہا ہوں. کہہ رہی ہے بابا آپ کے اوپر مٹی لگ رہی ہے, مٹی اس کے اوپر پھینک رہے ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے آپ کے کپڑے میں صاف کرتی ہوں, میں مٹی ڈالی جا رہا ہوں, وہ روئی جا رہی ہے, چلائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داروں کے تار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کے صحابہ کو جو نصیحت کرتے ہیں, آج معاشرے کو وہ نصیحت سننی چاہیے. جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے, یہ عام لوگ سمجھتے ہیں رحمت اور نعمت میں بلال بھائی کیا فرق ہوتا ہے؟ نعمت اللہ رب العزت واپس بھی چھین لیتا ہے, رحمت کبھی واپس نہیں چھینتی. رحمت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اور کیا اسی کے اوپر بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سے شروع ہوئے نا, 3 بیٹیوں کی کفالت کرے گا میرے ساتھ جنت میں حصے ہوگا. صحابی نے کہا 2 کی بھی, نبی کریم نے کہا 2.
صحابی نے کہا ایک کی بھی؟ نبی کریم نے کہا جو صرف ایک بیٹی کی کفالت کرے، بالغ ہونے کے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کرے، رشتہ کر دے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ باتیں معاشرے کو فیڈ نہیں کی گئی، معاشرے کو نہیں بتلائی گئی۔ یہ جو سارا چکر چلا ہے نا، اس نے اپنی عزت کا، انا کا، لیکن ایک بلال بھائی بات ہے معاشرے کے اندر یہ بات بھی سپریڈ کرنی چاہیے، پھیلانی چاہیے کہ نکاح بلا ولی کو بھی عام نہیں ہونا چاہیے۔ جب نکاح بلا ولی عام ہو جاتا ہے نا، یہ پہلا ضابطہ شریعت کا تو ٹوٹا ہے نا، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ قتل کے ساتھ، قتل تو آپ کو پتا ہے، قتل کے بارے میں ہم نے کتنے پروگرام کیے کہ قتل ایک مسلمان کا قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک عام انسان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک مسلمان کی جان کی حرمت کعبے سے زیادہ، کعبے سے زیادہ۔ آپ بتائیں کعبہ جس کی ساری دنیا جس کی طرف توجہ کر کے قبلہ بنا کے سجدہ، اس سے زیادہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے نبی کریم کے ذریعے کہ پوری دنیا اگر ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہو، میں سب کو قصاصاً سزا دے دوں تو مجھے روا نہیں۔ میں وقفہ لوں گا چھوٹا سا، لیکن وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ رویے جو ہیں یہ ہم ان کو جسٹیفائی یوں کر رہے ہیں کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا۔ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ حضور جہاں یہ پیغام ہے ہی نہیں وہاں زیادہ انسانیت کیوں ہے؟ اگر آپ نے معاشرے میں دین کے نیچے کچھ چھاننی لگانی ہے تو پھر آپ کی انسانیت کی چھاننی جو ہے کیا وہ ناکام ہے یا جو اس میں سے چھن رہا ہے وہ ناکام ہے؟ بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پولیس نے زینت کے قتل کا مقدمہ والدہ، بھائی اور بہنوئی کے خلاف درج کر کے مقتولہ کے بہنوئی کو بھی گرفتار کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں رائے دے رہی ہے۔ اس ماں نے اس بیٹی کو کنسیو کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو دنیا میں لے کر آئی، پھر دودھ پلایا، پھر انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، پھر اس کو 16 برس کا کیا۔ حضرت میرا سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ دین کو آپ ایک طرف رکھیے، میں اس کو کہتا ہوں کہ اس آرگومنٹ کو ہم پارک کر دیں، اور انسانیت کیسے مر گئی اس معاشرے میں جہاں نبی اور رسول کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے آنسو آ جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے ان حقائق کی طرف نشاندہی یہاں پہ بھی ہوئی ہے کہ جرم کرنے کے بعد سزا کا تصور موجود نہیں۔ بالکل ان کو تو ویسے شاید مل ہی جائے، جو گھرانے کے حالات نظر آ رہے ہیں، غریب کچھ لگ رہے ہیں، ان کو شاید مل جائے، لیکن ویسے مجموعی طور پہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے جرم کی سزا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ابھی جیسے بہن نے بات کی کہ محلے دار، ارد گرد والے وہ ماں کو جینے نہیں دے رہے کہ تیری بیٹی معاذ اللہ دوڑ گئی ہے، تیری بیٹی نس گئی ہے، تیری بیٹی گناہ گار ہے۔ اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میری بیٹی گناہ کر رہی ہے۔ شام اگر وہ بچی گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو آپ نے بات کی ہے صحابی ہے، نبی کریم سے پوچھا، آپ نے اتنا سخت فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس وقت تک حد نہیں لگتی۔ میں اپنی بیوی کو اگر اس حالت میں دیکھ لوں میں 4 گواہ لاتا پھروں گا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کیا مانگنا چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر یہ اجازت دے دی جائے کہ بیوی کو اگر ایسی حالت میں دیکھا جائے تو بندہ مار سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان جاری کیا؟ نہیں مار سکتے۔ پھر ہی پوچھا، اجازت نہیں مار سکتے، کیا کریں گے؟ نبی کریم نے فرمایا لیان ہوگا، بس جدا ہو جاؤ، آپس میں جدا ہو جاؤ۔ یعنی دیکھیں کہ بیوی کو بھی اگر انسان ایسی حالت میں دیکھ لے، یہ تو بیٹی ہے، بیوی جو سب سے قریب ہوتی ہے انسان کے، اس کو بھی انسان قتل نہیں کر سکتا۔ لیان کا حکم ہے قرآن پاک میں، وہ 4 دفعہ قسمیں کھائے گی، 4 دفعہ وہ قسمیں کھائیں گی، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اسلام کا اس کے اوپر یہ جو بات کئی دفعہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار اسلام ہے۔ لال بھائی کچھ رویے معاشرتی آپ خود اس چیز کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نکاح بلا ولی کی اجازت فقہ حنفی میں موجود ہے نا، اور پاکستان میں زیادہ تر فقہ حنفی موجود ہے۔ قبائلی علاقے سارے فقہ حنفی کے ہیں، وہاں کی بچی بھاگتی ہے، نکاح بلا ولی ان کے نزدیک تو عین اسلام ہے، ولی کے بغیر بچی شادی کر سکتی ہے فقہ حنفی میں۔ وہ کیوں بچی کو قتل کرتے ہیں؟
وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں. اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ قطعا نہیں ہے. اس کا تعلق قبائلی ٹریڈیشنز, معاشرتی رویے اور معاشرتی باتوں کے ساتھ ہے. میں ایک جی آپ فرمائیے. آپ نے جو بات بیان فرمائی بہت خوبصورت بات تھی کہ ہم جب یا رسول اللہ کا نام سنتے ہیں, پروردگار کا اسم گرامی آتا ہے, تو یہ سارے اسماء حسنہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سنتے ہی ہماری آنکھوں میں اشک آنے لگتے ہیں اور ہم جو ہے وہ زار و قطار روتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ممبروں سے, مساجد سے اس قدر اہل بیت کی, پیغمبر اسلام کی, پروردگار کی شان بیان کی گئی ہے کہ ہم اس شان کے لیے تو ہم ان کے ناموں کے اوپر تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. خود مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام, کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانا یہ نماز روزے سے بہتر ہے کہ جو عمومی نماز روزہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کا کام بہت افضل کام ہے اور ماہ رمضان کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے, افطار پارٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ صدقہ کے جس کے بعد احسان جتایا جائے, اپنا نام بتایا جائے کہ اس کی طرف سے افطار پارٹی ہو رہی ہے, اس صدقے سے بہتر یہ کہ انسان اچھی کوئی بات کرے اور صدقہ نہ. قول معروف و مغفرۃ. تو ہم نے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اپنے تبدیل کر دیے ہیں. ہم جو جس اسٹینڈرڈز پر اسلام لے کر آنا چاہ رہا تھا اس ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے بعد نا جس بات پہ آؤں گا نا وہ صرف یہ ہوگا کہ یہ ہے معاملہ میں نسبت اور تعلق کا, کہ جہاں جڑا ہو نا وہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے, نہ جڑا ہو نا تو آج انسان سڑکوں پہ تھڑوں پہ بیٹھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پروفیسر صاحب آپ کو اسی سوال پر لے کر آؤں گا, جلدی سے اس کا جواب دینا, میرے پاس صرف 2 لمحے رہ گئے. آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے ان کو کہا کہ جناب میں نے فلاں کمرے کے اندر, فلاں بلڈنگ کے اندر ایک آدمی اور عورت کو بدفعلی میں دیکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کرم اللہ کو کہا جا کے وہاں پہ شرعی حد کو نافذ کرو. امام علی وہاں پہ گئے, دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ خالی کر دے کمرے کو. ایک دفعہ کہا, پھر دوسری دفعہ اونچی کہا, پھر تیسری دفعہ کہا. وہاں پہ مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. آپ واپس آ کے پوچھا حد مقرر کر دی؟ کہا حد مقرر کر دی. جو جانے کا طریقہ تھا وہ لگایا کسی کے گھر کے اندر. جب استاد بڑا ہو تو پھر طالب علم جو ہے وہ کمزور سے کمزور بھی ہو تو حد صحیح لگتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو اساتذہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ میری طرح کے ہی ہیں, وہ جو حد لگانے کا وقت آتا ہے وہاں پہ بالکل خالی ہو جاتا ہے. پروفیسر صاحب 2 جملے کہیے گا اس پہ. اچھا, آپ نے ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ آپ نے بے حسی کی, بے حسی پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بے حسی جو ہے رشتوں کی تفریق کو مٹاتی ہے اور انسان اچھائی برائی کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. وہ عورت نے اپنے بچے کو کہا, جیسے کہ ابتسام صاحب نے کہا کہ اس کو تانے مل رہے ہوں گے, کو تشنے مل رہے ہوں گے, اور وہ مطلب کہ بدظن ہو کر اس نے اتنا بڑا جو تھا وہ قدم اٹھایا. دیکھیے اللہ کی قربت کا بہترین راستہ جو ہے وہ درگزر کرنا ہے. ہمارا معاشرہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے اور ایک میٹھا بول جو ہے وہ خیرات سے بڑھ کر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضروریات کی طرف لے جاؤ, خواہشات کی طرف نہیں. ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رد ہوتی ہے. در ہم دنیاوی چکروں میں پڑ گئے ہیں, ہم مطلب کہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نہیں تو ضرور پڑھیں. بالکل جی 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 ضرور پڑھیں, اولاد کو تو نہ ماریں. بالکل. دیکھیں ہم جو باتیں بھی کرتے ہیں وہ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے. بالکل نا, آئیڈیل اور گراؤنڈ ریالٹیز میں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اگین مولا کائنات کا بڑا خوبصورت قول ہے, بڑا خوبصورت قول ہے, رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں. تو ماں رشتے خون کے نہیں احساس سے بنتے ہیں. ماں نے پیٹ میں پالا, خون کا رشتہ تھا, احساس کا نہیں تھا, تو وہ رشتہ ہی نہیں تھا. تو پھر جب بے حسی کہتے اسی کو ہے جب رشتوں میں احساس ختم ہو جائے تو وہ بے حسی ہو جاتی ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے نا اس معاشرے کی, وہاں احساس بہت, احساس وہاں تو جانوروں تک کا احساس ہے. وقفے پہ جانا, وقفے پہ چلے جائیں, وقفے پہ جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اس بات کو سوچیے گا, یہ واپس آ کے دوبارہ اپنے مہمانوں سے کروں گا. عائشہ بات آپ سے شروع کروں گا. آپ نے بھی اس بات کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہرنی جو ہے وہ سڑک پہ کھڑی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور ساری ٹریفک 17 منٹ تک کھڑی رہی. یہ کیسے ہوا یہ آپ بھی سوچیے گا.
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के भी आका संवर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के भी आका संवर जाएंगे। चश्मे रहमत बख्शा सूए मन ताज नजर, ऐ कुरैशी लकबी हाशिमियों मुतलबे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, हो हो मैं नहीं मांगता सारे जहान की दौलत, मैं नहीं मांगता सारे जहान की दौलत, मुझे अली के खजाने कमाल दो आका आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, वे सब फर निगाहे करम, आका निगाहे करम, आसिया कमली का सदका आका, सिया कमली का सदका, वास्ता दे रब की चादर ये सब फर निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे हो निगाहे करो, निगाहे करो, निगाहे करो, निगाहे करो, दे दो निगाहे करम, निगाहे करो, निगाहे करम, सबसे निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम। ऐ खासा ने रुसल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, देखो जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, दीन बड़ी शान में निकला था वतन से, ये परदेश में आके गरीबुल गुरबा है, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका या मुस्तफा मुस्तफा या मुस्तफा मुस्तफा या मुस्तफा मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ब्रेक के अंदर बहुत सी बातें हो रही थी, प्रोफेसर साहब आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाऊंगा, आपने उस माँ का रवैया जो है वो पुलिस के सामने देखा, जिस तरह वो बयान दे रही है, जितना उसका कॉन्फिडेंस है। आयशा बेटा आइए, आ जाइए। जितना कॉन्फिडेंस है उस माँ का कि मैंने ये किया है, जितना तकब्बुर है, मैं नहीं समझ सकता कि इतने धड़ल्ले वाली औरत जो है उसको माशरे में कोई शख्स ये प्रेशर कर सके कि तुम सही हो या गलत हो। इस रवैये को एक माँ के रिश्ते में ज़रा देखिए, किस तरह देखेंगी आप? देखिए
انسان جو ہے صرف ظاہری جسم کا نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیفیات، احساسات اور جذبات بھی رکھے. یہ کیفیات، احساسات اور جذبات برے نہیں ہوتے ہیں، ان کا استعمال برا ہوتا ہے. یعنی یہ انسان کو برا بھی بنا سکتے ہیں اور یہ انسان کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں. آپ نے رویے کی بات کی. انسان کی زندگی میں بلال رویے بہت حیثیت رکھتے ہیں. انسان اپنے اچھے رویے سے کسی کا دل بھی جیت سکتا ہے اور برے رویے سے اپنی بیٹی کی جان بھی لے سکتا ہے. کہ برے رویے سے اپنی بیٹی کی جان بھی لے سکتا ہے. قریش کے قبیلے کی معزز عورت نے جب چوری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ صرف الگ تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لایا گیا اور اس کی سفارش لوگوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ. ایک سیکنڈ رکیے گا، اس جملے پہ ایک جملہ شامل کر رہا ہوں. یہ جب کہہ رہے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی، یہ وہ بیٹی فاطمہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو کے اس کو کہتے تھے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. اور کہتے تھے کہ جب مجھے خوشبو، پھول کی خوشبو سونگنے کا دل چاہتا تو میں فاطمہ کے پاس چلا جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر اس سے بات کرتا. تو ہمیں جب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کی کمی نہیں، تعلیم کی کمی نہیں تھی. ہماری ماں کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی لیکن اس نے ہماری اچھی تربیت کی. جب اس گھر میں اس کی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو ماں کی تربیت میں بھی کوئی کمی ہوگی. جب ماں کی تربیت میں کوئی کمی ہوگی تو بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا. اور آج کہتے ہیں نا، آپ نے سنا کہ چور چوری سے جاتا ہے، آج وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بے حس عورت کا کردار ادا کر رہی ہے. اور اسے معاشرے میں اس عورت کو بہت بری سزا ملی. عائشہ آپ اس پہ رویہ دیجیے. وہ کانفیڈنس ہے ماں کا اپنی بیٹی کو مارنے کے بعد کہ اسے شرم اور ندامت بھی نہیں ہے، اس ماں کے کردار پہ توجہ کریں. دیکھیے، اگر میں میری نظر سے دیکھوں تو ہم سب میں خوف خداوندی کی بڑی کمی ہے اور اسی وجہ سے ہم تمام گناہوں کا شکار بھی ہوتے ہیں. اگر ہمارے اندر خوف پیدا ہو جائے اللہ کا اور اس بات کو ہم ذہن میں لے آئیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ خوف ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب ہم اپنے بچے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم اپنے بچوں میں نہیں ڈالتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم میں سے کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس بات کو اپنے بچے کے ذہن میں ڈالتی ہیں کہ آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم تو نہیں کہتے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل جو ہے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں مجھے 10 وصیتیں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو آخری بات کہی وہ کہا کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالو. حضرت آپ کی طرف تقی بھائی آتا ہوں. دیکھیے، میں لاہور میں تھا اور یہ کچھ سالوں کا واقعہ ہے. یہ واقعہ ہی میرا سوال ہے. تو ایک خبر ملی کہ جناب ایک مسجد کے اندر بچہ جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے. ہم وہاں مسجد میں پہنچے تو میرے پاس ابھی تک اس کا ریکارڈ میرے فون میں موجود ہے. بچہ جو ہے وہ اس جگہ لٹک رہا تھا بنا کپڑوں کے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نمازی. جمعے کا دن تھا اور امام صاحب نے کہا کہ جناب بچے کی لاش جو لٹک رہی ہے اس کو ہم بعد میں اتاریں گے، پہلے جمعہ ہوگا. خطبہ ہوا، نماز ہوئی اور بچہ جو ہے وہ اس ہال میں لٹک رہا ہے. جو 8 سال کا بچہ. حضرت خدا کا نام ہے، مساجد کے اندر اگر یہ رویے ہوں گے تو پھر اسلام کا پیغام کس تک لے کر جا رہے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا اور اس مسئلے کو حل فرما دیا. فرماتے ہیں کہ آفت الدین ثلاثۃ. دین کے اندر جب آفت پیدا ہوتی ہے تو دین کے اندر جب آفت پیدا ہوتی ہے اور دین جب ڈگمگاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. یہ اس دین کی بات ہو رہی ہے جو حقیقی دین ہے، جو حقیقی اسلام ہے. ورنہ تو دین تو ہر ایک نے بنایا ہوا ہے. سب سے پہلا جو بنیادی عنصر ہے وہ امام ظالم و عالم فاجر و متحجد جاہل. پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ جو 3 بنیادی اصول ہیں اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے تو پورا دین اچھی طریقے سے آگے بڑھے گا. وہ کون سا اصول ہے؟ اگر حاکم وقت ظلم کا شکار نہ ہو اور ظالم نہ بنے اور عدل و انصاف سے کام رہے تو یقیناً یہ معاشرہ وہ ہے کہ جو ترقی کی طرف جائے گا. اور جو ہم مثالیں دیکھتے بھی ہیں کہ پیغمبر اسلام کا جب دور تھا تو جس طریقے سے مثال بیان بھی فرمائی گئی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی ہے، اور وہ کون سی بیٹی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر وہ بھی یہ کام کرتی تو پھر میں حج جاری کرنے میں کمی اور کوتاہی نہیں کرتا. اور پھر مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے غلام قمبر کو حکم دیتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، اسے کوڑے مارے جائیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے 3 کوڑے اور زیادہ لگاتے ہیں تو پھر وہ شرابی کو حکم دیتے ہیں کہ اسے 3 کوڑے لگاؤ.
وہ کمبر کے جسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے اور اپنا بیٹا گویا بنا کر رکھا ہے، اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ امام وہ ہے، حاکم وہ ہے کہ جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے. تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے. اس کے بعد دوسرا اصول کے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ عالم وہ ہو کہ جو فاسق و فاجر نہ ہو. عالم اپنے علم کے اندر، اپنے نظام کے اندر بہت بڑا عالم ہوگا، وہ نماز روزے کا پابند ہوگا، وہ مسجد میں آتا جاتا رہا ہوگا، حتیٰ وہ نماز کے اندر خود بھی عشاء فرماتا ہوگا، لیکن اسے اگر حقیقت میں دین کا نہیں پتہ ہے اور وہ فسق و فجور کا شکار ہو رہا ہے تو یہ اس کا مطلب دین ترقی نہیں کرے گا، دین تنزلی کا شکار ہو جائے گا. اور قرآن مجید کی ضمن کے اندر آیت بھی موجود ہے، سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو تاریخ کے اندر ہم مثالیں تو دے دیتے ہیں، ممبروں سے ہماری واہ واہ ہو جاتی ہے، ہم چاچا لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو عالم کا کردار ہونا چاہیے وہ ہم نے اختیار نہیں کیا. بڑی جرأت سے بات آپ نے کر دی، بڑی جرأت سے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف کے جملے یہ ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو کیسے انبیاء؟ وہی ختم مرتبت، ان کی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی ہے، چنانچہ ہم انہی کے وارث ہیں اور ہمیں ویسے ہی کردار اپنانا چاہیے کہ جو حقیقت میں دین ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، پہلے خود اس پر عمل پیرا کرو. اور آخری بات جس کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو اس حدیث شریف کے اندر بھی آیا کہ عوام عمل کرنے میں آگے ہیں، یہ حدیث شریف کا جملہ ہے، نمازوں کے پابند ہوں گے، مسجدوں کے اندر آنے والے ہوں گے، لیکن وہ خود دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہوں گے، جاہل ہوں گے. تو عالم عامل نہیں ہے اور جو عامل ہے وہ عالم نہیں ہے. جب یہ دونوں صفتیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتے ہیں. میں حضرت آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں. حضرت عمر خطاب جو ہیں ان کا وظیفہ لگا، حضرت علی کرم اللہ، حضرت معاذ، حضرت زید، یہ سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا وظیفہ کسی طرح بڑھاوا دیں کیونکہ یہ اتنا کم ہے کہ ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا. کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ جا کے کہیں، ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو شامل کیا، بیچ میں بیٹی کو شامل کیا آپ کی، اور ان کے پاس گئے. تو آپ کا جواب ذرا غور فرمائیے. حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں اسی طرح نہ لوٹوں رسول کی طرف جس طرح وہ مجھے چھوڑ کے گئے، جس طرح وہ مجھے چھوڑ کے گئے. یہ تربیت ہے اور یہ خوف خدا ہے جو کہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ معاشرہ تکمیل کیسے پائے گا. اس پہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو حضرت عمر کا تجارت کے حوالے سے ایک رہنما اصول ہے جو آج کے حکمرانوں کے اوپر بھی تازیانہ ہے، اور جتنی سمجھے اس واقعے میں طنز اور عبرتیں کسی اور واقعے میں بظاہر نظر نہیں آتی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک اونٹ خریدا، بعض روایت میں گھوڑا خریدا. اونٹ خریدا، دبلا پتلا تھا، اور وہ چراگاہ میں چھوڑ دیا کھلے کھیتوں کے اندر. حضرت عمر کو پتہ لگا، انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ، بیت المال میں جمع کراؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ ہمیں کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہے. کہتے ہیں ہاں تو سمجھتا ہے تیرا باپ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا جو بیٹا ہے اس کے اونٹ کو کون روکے گا اپنی چراگاہ سے چرنے میں؟ وہ تو اس کی خدمت کریں گے. تیرا اونٹ ہٹا کٹا ہو جائے گا اور تو اس کو بیچ کے نفع کمائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کتنا رہنما اصول ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وجود ہے کہ جس وقت خلیفہ بنے تجارت ختم کر دی، کپڑے کی دکان ایک تھی وہ بھی بند کر دی. کس وجہ سے؟ اپنی اجرت ایک مزدور کے برابر طے کر لی. یہ رہنما اصول ہے کہ عدل کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ حکمران خود پہلے ہٹا لے. کہ ایک عادل حکمران ہے، اس کو تجارت کی جو اپرچونٹیز ملنی ہے وہ ایک عوام کو مل ہی نہیں سکتی. یعنی ایک عادل حکمران چاہے وہ اگر تجارت میں پڑ بھی جائے اس کو اپرچونٹی زیادہ ہے، تو حکمران کا کام نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے. ایک رہنما اصول ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا خوف خدا کی، وہ ہم کیا کہیں، جو بات اللہ سمجھاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں آپ گزرا غور کرنا بلال بھائی، پے در پہ قسمیں کہاں پہ کھا رہا ہے؟ پے در پہ قسمیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ رب العزت 11 قسمیں کھا رہا ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے؟ قسم نہ بھی کھائے. لیکن کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کہتے ہیں قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہو گیا جو نیکی کے رستے کے اوپر چل پڑا. وقد خاب من دساها. ناکام و نامراد ہو گیا جو برائیوں کے رستے کے اوپر چل پڑا. یہ قرآن پاک کا باقاعدہ ایک مضمون ہے کہ ہدیناہ النجدین، 2 رستے انسان کو دکھا دیے گئے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. یا شکر گزار بندہ بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے. اور ایک بات میں صرف ایڈ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں،
بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا نعوذ باللہ اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی، جیسے کہ لکھا ہوا تھا یہ بیٹی کو جلانا اللہ نے لکھا ہوا، یعنی اس طرح کی یہ جو فضول لغو ترین آرگومنٹ، گناہ کر کے انسان مجبور محض نہیں ہے۔ حضرت علی کا اس بارے میں ایک ہی قول ہے بہت عمدہ جو تقدیر کے سارے چیپٹر کو سمجھا دیتا ہے، نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے۔ اللہ نے دو رستے دکھائے ہیں، جس نے گناہ کرنا ہے اس نے خود ہی کرنا ہے، جس نے عبادت کرنی ہے خود ہی کرنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تقدیر یہ ہے کہ انسان ایک رستے کے اوپر قدم اٹھاتا رہے، چلتا رہے، اپنی مرضی سے راہ کا انتخاب کرے، یہ تو اس کا اختیار ہے، اختیار مجبور کتنا ہے، دونوں قدم اٹھا کے آسمان پہ نہیں اٹھ سکتے۔ حضرت اس بات کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، اسے اہتمام کرتے ہیں اس بات کا۔ میں نے تو پچھلے 15 سال میں ان چیزوں میں کبھی سزا ہوتے دیکھی نہیں ہے، نہ سنی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہونا یہ ہے کہ باپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد یا بیٹے نے اپنی بہن کے مرنے کے بعد ماں کے خلاف جو مدعی بن جانا ہے، اس کے بعد اس نے کہنا ہے کہ جناب ہم اس کو معاف کرتے ہیں، چلا جائے گا۔ یہ بات پھر انہوں نے اسلام کا سہارا لینا ہے کہ جناب ہم نے ان کو معافی دے دی، ہم نے صلح کر لی، ہم نے ان سے 5 روپے لے لیے بہن کے عوض۔ اب اس بات کو جو مس یوز ہم کر رہے ہیں اسلام کو، اس پہ میری رائے چاہتا ہوں آپ کی۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں، خدا نہ خواستہ، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ فوراً سے اس کی حد جاری ہوگی، اور حد جاری کرنے کے اندر تاخیر بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے خدا نہ خواستہ شراب پی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حد جاری کی جائے گی تو 1 سال کے بعد جاری کی جائے گی۔ جب شراب کا مقدمہ ثابت ہو گیا اور طے ہو گیا کہ اس کے اوپر حد جاری ہو سکتی ہے تو فوراً ہی حد جاری کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو فوراً ہی حد جاری کی جائے گی۔ حتیٰ میں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مثال پیش کروں جو بہت اعلیٰ مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی جناب عقیل بار بار آیا کرتے تھے کہ اے علی ذرا میرا وظیفہ بڑھا دیجیے، میں زیادہ اہل و عیال والا ہوں اور آپ کے ہاتھوں میں حکومت ہے، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ جناب عقیل جانتے تھے کہ خود مولا متقیان کے بھی اہل و عیال زیادہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی کسی طریقے سے گزر بسر کر سکتے ہیں۔ جناب عقیل چاہتے تھے کہ میری کیا کہتے ہیں اہل و عیال کے لیے ذرا سی تھوڑی سی گنجائش بن جائے، تو کئی مرتبہ تو فرماتے رہے کہ اے عقیل تم جانتے ہو کہ علی نے کبھی بھی حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، لہذا جتنا تمہارا حق بنتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہوں۔ لیکن جب بار بار اصرار بڑھتا رہا تو میرے مولا نے سمجھانے کے لیے طریقہ کون سا اختیار کیا؟ پہلے تو چراغ کو بجھا دیا، اور جناب عقیل کی بھی آنکھوں کا نور کم تھا، تو پھر مولا نے جلتا ہوا انگارہ عقیل کے ہاتھوں میں رکھ دیا، اور جیسے عقیل کے ہاتھ سے وہ انگارہ گرا ہے، عقیل کہتے ہیں کہ اے علی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے جلا کر مار دے؟ تو پھر میرے مولا نے شاہ فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا کی آگ میں نہ جلاؤں اور تو مجھے آخرت کی آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ لہٰذا اگر یہ کردار ہوگا حکمرانوں کا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ سمجھتے ہوں کہ جیسے ہی سزا کا وقت آ گیا فوراً ہی سزا دینی ہے، اس کے اندر کوئی تعطل سے کام نہیں لیا جائے گا، کوئی اس کے اندر معطل نہیں کیا جائے گا، فوراً ہی اگر سزا دی جائے تو یہ ایسے گناہ۔ عائشہ آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ کے خیال میں اس عورت کی سزا، اس ماں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو اس نے اپنی بیٹی کو سزا دی ہے وہی اس کی سزا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے نا اتنی بڑی سزا پہ تو اس کو کوئی معافی کا اس عورت کے لیے تصور نہیں کہ اپنی بچی کو زندہ جلا دیں۔ حضرت سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ علامہ صاحب جی، قصاص کا قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا، قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان ہوگی، جان کے بدلے جان ہوگی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، واپس آتے ہیں، لیکن اس ادب کے ساتھ اس بات کو ہدیتاً عرض کر رہا ہوں، اور اس کو سوچئے گا کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتے ہیں، ہم امیر المومنین کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا آتا ہے تو میں یہ ہاتھ باندھ کے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں علامہ صاحب آپ کے سامنے جرأت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہم وہ یزیدی کام کرتے ہیں کہ کافر سے کافر شخص جو ہے وہ بھی اس کام کو کرتے ہوئے اس کا دل دہل جائے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں دہلتے؟ ان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ ٹھان، وہ جو کھنک آنی چاہیے تھی، وہ مر کیوں گئی؟ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، یہ مسائل اپنی جگہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ
ماں باپ جو ہیں بچے ان سے محفوظ نہ ہوں، لڑائی میری ہو اور بدلہ میں لوں اپنی بیٹی سے، لڑائی میری ہو بیوی سے اور بدلہ میں لوں اپنے بیٹے سے، ماں باپ اپنی لڑائی میں جو بدلہ لے رہے ہیں وہ اپنی اولاد سے لے رہے ہیں، اور یہ شہر ہے ملتان۔ اس رپورٹ کو دیکھیے اور واپس آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر جھگڑا 2 معصوم بچیوں کی جانیں لے گیا۔ گرے والا میں مظہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا تو خاتون نے بچوں سمیت مبینہ طور پر تیزاب پی لیا۔ میاں بیوی لڑے، میاں بیوی، ان کی وجہ سے یہ جو نا آپس میں انہوں نے، اس کی بیوی نے ان کو جو، وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا، اس نے جو ان کو جو نا وہ تیزاب پلا کے ان کو اندر بند کر دیا کمرے کے اندر۔ تیزاب پینے سے مناہل اور حجاب موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ماں حلیمہ کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ کارروائی جو ضابطہ ہوگی، کارروائی مزید تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ لڑائی ہوئی اور غصہ آیا، تو بھائی اگر غصہ آیا، پہلی بات تو ہے کہ غصہ ہے حرام، غصہ اگر آیا تو میں نے غصہ اپنے پہ نکالنا ہے، میں غصہ اپنی اولاد پہ نکال رہا ہوں یا نکال رہی ہوں؟ حضرت یہ اب معاشرے کا رویہ آپ کو ایک اور پہلو دیتا ہے، اور میں ادب سے کہہ رہا ہوں، میں پھر جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ مذہب کی وجہ سے رویے نہیں بدلے گئے، وہ اور پختہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی۔ اس کا مطلب یہ ہے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور اس کا عملی نمونہ بات اگر کھول دی جائے سچے دل سے بتانا چاہیے، آپ ہوں، میں ہوں، جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے گھر کا صحن صاف کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں، میں نہیں، کوئی بھی نہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہیلپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کون ہے ہم میں سے؟ نبی کریم کی سیرت کے ایک باب کے اندر یہ بات موجود ہے تاریخ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے پانی لیا ہے، لیکن اگر بیوی سوئی ہوئی ہے نبی کریم نے کبھی کسی کو آواز دے کے نہیں اٹھایا، خود اٹھ کے گئے ہے، پانی پیا، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے، ایک مرتبہ جوتا ٹوٹ گیا، نبی کریم گھر گئے، سب کو سویا ہوا پایا، نبی کریم خود جوتے کو سینا شروع کر دیا۔ یہ اسوہ کہاں پہ چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو کہ یہ بھی تمہارے سے رغبت رکھے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مراد کیا ہے کہ پھر تم چاہتے ہو غلام بن کے رہے تو رہے گی، غلام بن کے رہ سکتی ہے، لیکن اس کی محبت اور چاہت کے اندر تم، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جادوگر سب سے آسان جو جادو ہوتا ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا، شیطانی عمل، شیطان کو شاباش ملتی ہے، تفرقہ ڈالا ہے، بالکل، یعنی اور سب سے آسان بھی ہے، یعنی شیطانی جن لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں ان کو پتا سب سے آسان یہ، تو یہ پھوٹ ڈالنا شیطان کا وار کامیاب ہونے والی بات ہے۔ میاں بیوی کو پہلی بات ہے آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے، اب لڑ رہے ہیں تو ان میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ حضرت خدا کے واسطے مجھے بات کسی طرح سمجھا دیجئے کہ جو اولاد آپ نے اپنے پیٹ سے پیدا کی ہے اس کو آپ تضاد پر لائیں اور یہ ہو ایک عورت اور ہو اس کا نام ماں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے اور شروع سے یہ جو بات چل رہی ہے، میں بار بار یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے فوراً سے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام نام ہے نماز روزوں کا، اسلام نام ہے حج کرنے کا، اسلام نام ہے یا رسول اللہ کہنے کا، اور سارا سال ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب پروگرامز کے اندر جب شریک ہوتے ہیں تو صرف نعتیہ پروگرام وہ ہو رہا ہوتا ہے، صرف منقبت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، صرف ایسے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو جن کا تعلق یقیناً ان کی ذات سے اور بیان ہونے بھی چاہیے تاکہ ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، جس طریقے سے انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا ہے وہ بیان نہیں ہوتا۔ کسی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں کہ میرا اسلام نیک و نام ہے بدنام نہیں، میرا اسلام نیک و نام ہے بدنام نہیں، یہ الگ بات ہے کہ عام وہ اسلام نہیں، یہ الگ بات ہے کہ عام وہ اسلام نہیں۔ تو حقیقت میں جو اسلام ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ شاہ فرماتے ہیں سیأتی زمان علی امتی لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ انقریب میری امت پر یہ زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام میں سے سب کچھ نکل جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام استعمال ہوگا۔ اسلام کا نام لینا
جو ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں, میرے آئیڈینٹی کارڈ پر مسلمان لکھنا چاہیے, اور جہاں جہاں پر بھی جائے گا اپنا تعارف اسلام کے نام سے پیش کرے گا, لیکن حقیقت میں جو روح اسلام ہے وہ نکل جائے گی. اور پھر جی میں حدیث شریف کا صرف ترجمہ عرض کر دوں, اور پھر قرآن بھی باقی نہیں رہے گا. آج کیا ہو رہا ہے, ماہ مبارک رمضان میں قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن قرآن خوانی صرف پڑھنے کی حد تک محدود رہ جائے گی. قرآن سے جو ترجمہ اور مفاہیم جو نکالنے چاہیے اور جو تفسیر حاصل کرنی چاہیے اس تک بات نہیں پہنچ سکتی. یہ جو ساری حدیث ہے یہ ان احادیث میں شامل ہے جو کہ وقت آخر کی نشانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو حضرت ہم ان حدیثوں پہ ہمارے لیے آئی نا یہ بات کہ ہمارے حلق سے نیچے جو ہے وہ قرآن نہیں اتر رہا. اس آپ مطلب کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ یہ جو ہم واقعہ سناتے ہیں ہمیشہ کہ وہ اپنی بچی کو اس نے دفن کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے. جملہ سنیے صحابی کا, کہتے ہیں یا رسول اللہ, رحمت اللہ عالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ میرا یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا کہ وہ بچی جو ہے جس کو میں دفن کر رہا ہوں وہ میرے کپڑوں سے جو ہے وہ جھاڑ رہی ہے میل. وہ اتنا گلٹ, اتنا احساس گناہ اور ندامت جو ہے وہ اس میں موجود ہے. میں پروفیسر صاحب آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں, ماں جب یہ کام کرتی ہے تو اس کے دل پہ کچھ تو گزرتا ہوگا. بالکل گزرتا ہوگا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ماں نے اتنا مقدس رشتہ, ماں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا, میں تو ابھی تک یہی سوچ رہی ہوں. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. تو دیکھیے کہ جب آپ نے کہا نا کہ اس نے بچوں کا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر غصہ ہو. اور بلال ایک بات کی طرف میں آپ کی اور توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ برا نہ ماننا ہرگز تمہارے بارے میں غم معاش سے فرصت ملی تو سوچیں گے. دیکھیے مسائل اسی گھر میں جنم دیتے ہیں, بچوں پر غصہ اسی صورت ہوتا ہے جب معاشی ناہمواریاں ہوتی ہیں, جب بچوں کی بیسک نیڈز یا گھر میں بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو ماں بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو. میاں کا فرض تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرتا تاکہ اس کی بیوی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی. عائشہ آپ بھی اس پہ کچھ بات کیجئے. ماں جو ہے وہ بچوں کو زہر دے رہی ہے, تذاب پلا رہی ہے. تذاب کتنا عذاب ہے پلانا, تذاب پلا رہی ہے. جس تذاب سے ہم اپنے غسل خانے صاف کرتے ہیں, ہم اپنے فرش صاف کرتے ہیں, وہ بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہے. اور بچوں کی عمریں آپ دیکھیں تو خدا کی قسم قہر عذاب آ جاتا ہے کہ یہ معصوم بچے جن کے ساتھ انسان اونچی آواز میں نہیں بات کر سکتا, ان کو وہ تذاب پلا رہی ہے. ماں کا کردار اس پہ تم کیسے دیکھو گی؟ مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ سگی ماں تھیں. سب کہہ رہی ہے سکی, چھوڑو, مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے, جب یہ بات ہی جھوٹ ہے. یہ بات جب میں سوچتی ہوں, سعدیہ بھی اس بات کی تصحیح کریں گی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اتنے ریزرو رہتے ہیں کہ ہم گیلے میں سوتے ہیں, ایک چیل کی نظر رکھتی ہے ماں اپنے بچے پہ, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک نگاہ کے لیے بھی ان کو اوجھل کریں اپنی نگاہوں سے. تو مجھے اس ماں کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا. مطلب یہ بات پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی, لیکن جب ماں بن جاتی ہے عورت تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کو کہ اس طرح کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ہے مجھے جو سمجھ میں آتی ہے یہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ خوف خداوندی نہیں ہے آپ کے اندر. اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوتا نا تو کبھی آپ ایسا نہ کرتے. آپ اس کو اس طرح سے تیزاب پلا رہے ہیں جس کو آپ نے جسم سے ایک جملہ کہوں گا صرف, جانور کے اندر تو خوف خدا نہیں ہے, یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتا جو انسان کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز بلال بھائی مجھے لگتا ہے یہاں کس صورت میں اس نے کس نوعیت میں پاگل ہو تو اپنے آپ کو مارے نا, جس مرضی سے اپنے آپ کو مارے, بچوں کو کیوں مار رہی ہے؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سے معاشرتی تعلیم بہت ختم ہو گئی. ہم ڈگریوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں لیکن معاشرے میں جو ہماری تعلیم ہونی چاہیے تھی وہ بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بڑے خوش نصیب, میرا خیر آخری لوٹ تھی جس کو معاشرتی تعلیم بھی ہمارے والدین نے دلوائی تھی اور دی بھی تھی خود. اب والدین خود بڑے مصروف ہیں. معاشرتی تعلیم, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پوری پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تعلیم برائے پیسہ نہیں دی جا رہی. جی تعلیم برائے انسانیت یا تعلیم برائے اصلاح پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے میں موجود نہیں ہے. آپ چیک کر لیں, ہمارے پورے معاشرے کو بچے کو پڑھایا بچپن سے, آپ میں کہنے والا سننے والے کیوں پڑھاتے ہیں؟ ڈاکٹر بنے گا کس لیے؟ بس. اب آپ سمجھئے تعلیم برائے معیشت بہت بڑی, یہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ بہت اہم بات ہے.
تعلیم برائے معیشت جس معاشرے میں قائم ہو جائے وہ معاشرہ پھر مادیت پرست ہے، ختم، وہ معاشرہ پھر پیسے کے پیچھے ہی بھاگے گا. مجھے لگتا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو بات ہے نا، ہم معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک ہے مان لی میں نے بات. میرے خیال میں اس میں ایک مزاج جو ہے نا ہمارا امتیوں کا اور صحابہ کا جو بہت بڑا فرق میں سمجھتا ہوں نا، وہ ہے ایک جملہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا تو میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں. نہیں پتا تو کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی. لیکن جب ہم نے یہ سرنڈر چھوڑ دیا اور وہ فرعون اور وہ تکبر اپنے اندر لے آئے تو وہ خدائی عمل ہے. میں نے زندگی دی ہے ان بچوں کو، میں ان کو موت بھی دوں گا. اس سے بڑی فرعونیت اور کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے ایک میں نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی. ہوتے ہیں تو اپنے 10 بچوں کی خدمت کرتی ہے، خود جو ہے بچوں کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود جو ہے وہ گیلے میں سوتی ہے. تو یہ رشتے کی توہین ہے. مطلب اس عورت نے ایسا کر کے ماں کے رشتے کی توہین، وہ جیسے مقدس رشتے کو مجروح کیا ہے، مقدس رشتے کے تقدس کو پامال کیا ہے. ناظرین یہاں وقفے پہ جانے سے پہلے میں میزان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ سحری کا انتظام میزان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے، تو میزان کا بہت بہت شکریہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی اجازت سے. یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم غربت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ صحابی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف میں اللہ کو کہنا پڑا کہ ان کے لیے کم از کم برابر تو دو. وہ لوگ جو بھوکے تھے، جو کئی دن کے بھوکے رہتے تھے. میں یہاں پہ اس حدیث کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے، حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے، حضرت ایوب انصاری کی طرف گئے اور وہاں بیٹھ کے جب کھانا کھایا تو ایک روٹی کے اوپر سالن رکھ کے رسول پاک کہتے ہیں ابو ایوب انصاری سے، یہ فاطمہ کو دے آؤ، میں نے اس کے بچوں کو 2 دن سے بھوکا دیکھا ہے. جب یہ بھوکے حسن اور حسین ہو سکتے ہیں تو میرے بچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر.
या अली मेरी पीरा एक मिर्द है दम दम अली अली है दम दम अली अली ए अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली कलंदरों की जो तलवार दिल में चलती है कलंदरों की जो तलवार दिल में चलती है तो पत्थरों से भी आवाज़ें निकलती है अली मौला अली अली ए अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली अली ए अखी दा मलंगा तो सच अपने मन लेंगे मोमिना अजनी ते कल सारे अली अली कहेंगे ए अली 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 मौला अली मौला अली खास करके मौला के चाहने वालों के लिए खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली मौला अली 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 मौला अली मौला और शेर पर तवज्जो हो वुजू जुबान को कराओ अली अली करके वुजू जुबान को कराओ अली अली करके और मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके ये अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا
तक पहुंचाने में ताउन किया है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और अब है हम मौजूद बनो समा की आवाज़ के साथ। लेकिन आप सोचेंगे मैं कहाँ हूँ? मैं, ये आपको पता है, दिल पसंद की बाइक की चाबी से हबीब ऑयल की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन पकड़ी गई। ये गाड़ी कौन लेके जाएगा, ये क्यूरियोसिटी है। ये तब पता चलेगा जब हमारे सामने फाइनलिस्ट आए गए। और आप इस दफ़ा जब 2 गाड़ियाँ जाएंगी, उनमें से मेरी एक उम्मीद है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हबीब ऑयल को तरस आ जाएगा, वो कहेगा कि ये गाड़ी और डाल दें, है ना। 4 साल से आखिर हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई, 4 साल हो गए बिलाल भाई, वो मांगते हैं गाड़ी। एक गाड़ी उनकी होनी चाहिए अब की। मेरे ख्याल में सारे जजेस की होनी चाहिए। मैं कहती हूँ जजेस की नहीं भी करते ना, इस दफ़ा मैं तो नहीं हूँ इस फैमिली में, वार्म वेलकम के तौर पे एक गाड़ी मेरी हो जानी चाहिए। लेकिन जनाब ये गाड़ी है उसकी जो बनेगा बनो समा की आवाज़, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़। और वो तब ही बन सकता है जब आप उसे ढेर सारे वोट देंगे, और आपके वोटों में कोई मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। चल के देखते हैं कल के रिजल्ट्स बहुत टफ थे। हमने जो आवाज़ें सुनी है बच्चों की जो आवाज़ें सुनी है, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, ऑडियंस जिन्होंने ये कल का प्रोग्राम देखा है, कि किस तरह आपने ये फैसला किया होगा। ये तो अभी हमें चंद लम्हों में पता चलेगा। चल के हम लोग देखते हैं पहले लड़कियों ने क्या कमाल कर दिखाया। आइए। बनो समा की आवाज़ के कल के मुकाबले में आपने सुना ID07 महगुल और ID08 महक बतूल को। आपके वोट के मुताबिक महक बतूल पहुंच चुकी हैं अगले राउंड में। किस लिए शर्मा वाह सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कि ये वाला जो रिजल्ट था ना, ये तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा गाया था। लेकिन ये तो कोई गुड़ है ना इसके अंदर, पक्की ये बुढ़िया है। एक बच्ची के अंदर एक मुझे लगता है पक्की बुढ़िया मौजूद है। क्या सुर थे इसके। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रिजल्ट सही आया? आप लोग भी तो बताए ना। सुभान अल्लाह था ना। जल्दी से देखते कि लड़कों ने क्या कमाल किया। मैंने देख रही ये गाड़ी कहाँ जाने वाली है ना। प्लीज। बनो समा की आवाज़ के कल के मुकाबले में आपने सुना ID07 मोहम्मद मिनाम और ID08 मोहम्मद निहाल को। आपके वोट के मुताबिक मोहम्मद निहाल पहुंच चुके हैं हमारे अगले राउंड में। संसार में बुलाना अपने सखी दरबार में। वाह 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 वाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और कल ही मुझे ऐसा लग रहा था ये जितने प्यार से बुलाओ ना कह रहा है ना, ये बुलाओ ना तो हो ही जाएगा कि आ जाओ ना, अगले राउंड तक आ जाओ ना। ज्यूरी, आपको लगता है कि आप लोगों को ये जो ऑडियंस ने फैसला किया, हमारे देखने वालों ने, वो फैसला सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हमने नहीं कोई एतराज आप लोग कर सकते हैं, कुछ तो डाले। अभी बड़े वाले आएंगे, उन्होंने तो बड़े एतराज डाल दिए। हमें इस बात का थोड़ा सा दुख था। हम चाहते कि ये चारों बच्चे ही आगे आए, क्योंकि चारों बच्चों ने माशाल्लाह कल बहुत अच्छा पढ़ा था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड हमने जो सोचा था। क्या करूं फिर? प्रोड्यूसर के ऊपर डाल दूं कि उसने एक साथ अच्छे सारे क्यों डाल दिए? नहीं, हमारे पास एक अलग अलग आते तो आज सिलेक्ट हो चुके होते। वाइल्ड कार्ड की हमारे पास अभी एक एंट्री बाकी है। ओह, इंशाल्लाह मौका लगा तो यस, ये बात तो मैं भूल ही गई कि अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री तो बाकी है जनाब। लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मेहनत छोड़नी है, मेहनत बरकरार रखनी है ना बिलाल भाई? बेशक बेशक। और ये मेहनत, मेरे ख्याल में ये जितने बच्चे भी इस वक्त जीत रहे हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है
کہ اپنے جیتنے پہ یہ اب کم سوچیں اور اپنی ریاض کے اوپر جو ہے وہ وقت زیادہ صرف کریں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں پہ کہ انسان تھوڑا سا اس معاملے کو نا انجوائے کرنے لگ جاتا ہے کہ یار میں نے اپنے لیے آسانی کر لی، لیکن آنے والے امتحانات جو ہیں وہ اساتذہ نے بڑے ٹف رکھے ہیں۔ ہاں بالکل، تو جناب تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج بنو سما کی آواز میں ہمارے ساتھ سعدیہ ہیں پہلی جو لاہور سے موجود ہوں گی۔ پہلے چل کے ہم ان کا پیکیج دیکھیں گے ناظرین، پیکیج دیکھنے کے بعد ہم سعدیہ کو سنیں گے لاہور سے۔ پہلے پیکیج دیکھتے ہیں۔ بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں سعدیہ، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ سعدیہ MSc کی طالب علم ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے اپنا MSc کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ سعدیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے تمام مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی نصیب کی۔ سعدیہ کو اپنے والد اور والدہ دونوں کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے۔ میں MSc کی اسٹوڈنٹ ہوں، MSc زولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی ہوں۔ اسکول لیول پہ، اس کے بعد پھر کالج لیول پہ، اس کے بعد پھر اب یونیورسٹی لیول پہ میں نے نعت میں ہمیشہ فرسٹ پرائز لیا۔ والد سعدیہ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں اور پر امید ہے کہ وہی بنے گی سما کی آواز۔ مجھے سعدیہ اشرف پہ بہت ناز ہے، میری بیٹی ہے، یہ نعت خوان ہے، تو مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ یہ یہاں تک پہنچی ہے۔ سعدیہ کی والدہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ پر امید اور دعا گو ہیں کہ سعدیہ ہی بنے سما کی آواز۔ میری بیٹی کو زیادہ سے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے جان تیری سے بسے جمال، دل تیرا انعام مثال، جان تیری سے بسے جمال، دل تیرا انعام مثال، تجھ کو تیرے حضور نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، دل میں اترتے حرف سے، اے میرے شاہ
सारा जहां गदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजिज़ा हुस्ने सौत का, ज़मज़म-ए सदा तेरा। क्या मुझे तो लगा था कि तुम आज सादिया के नाम की लाज रख जाओगे, है ना? सादिया से खुद राय ले लें कि वो क्या समझती है उसने। सादिया, आपको क्या लगता है कि आपने कैसी ये नात पढ़ी है, और क्या ये आपका इंतखाब बिल्कुल सही था कलाम का आज के दिन के लिए जहां आपने इससे आगे जाना है? मैंने आज अल्लाह पर छोड़ दिया है और ये कलाम मैंने हिसाब से जो चूज़ किया था, मैंने अपने हिसाब से तो सही सिलेक्ट किया है। अगर आप फरमाए जूरी, आपने जो सिलेक्शन की सादिया की, उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? इन्होंने ऑडिशन में बहुत अच्छा पढ़ा था और आज इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट करा हमें, मतलब बहुत खड़ी आवाज है इनकी, आवाज में एक्सप्रेशन नहीं लगा रही थी, वो जगह लगाने की वजह से। सबसे पहली गलती जो इन्होंने की, एक सुर जो है ना अपने नॉर्मल गले से जो जिस स्केल पे ये पढ़ती हैं उससे ऊपर रखा, क्योंकि ये निभाई नहीं पाई। काम भी एक्सप्रेशन का रहा है और हमारे लिए बड़ा मायने रखता है कि कोई भी डायलॉग हम बोल रहे हो तो वो एक्सप्रेशन के साथ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नात पढ़ते हैं एज अ व्यूअर, जब मैं सुन रही होती हूँ नात, बिलाल भाई आप शायद इत्तेफाक करें इस बात से, तो मुझे उस नात पे जब तक मेरी आंख भीगती नहीं है, वो दिल को छूती नहीं है, वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चीखो पुकार थी और कुछ नहीं था। तो आई एम सॉरी सादिया, मैं ये आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके लिए वोट कर रहे हैं लोग और आपका आईडी नंबर है 09। आपको मैं बताती चलूँ कि सादिया के लिए वोट करने के लिए BSKA यानी कि बनो समा की आवाज़ का शॉर्ट फॉर्म है BSKA लिखिए, स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद इनका आईडी नंबर 09 लिखिए, सादिया का नाम लिखिए और इसके बाद आप हमें सेंड कर सकते हैं 8126 पे। आपके वोट बताएंगे कि सादिया यहाँ रहेंगी या इसके बाद वाले अगले राउंड तक आएंगी। पब्लिक के वोटों का फैसला। बिल्कुल, और पब्लिक कभी कभी बहुत अलग तरह के वोट कर देती, तो इसलिए हम उनकी चॉइस को समझ नहीं सकते कभी कभी। और आने वाले बच्चों को सारों को ये बता दें कि एक अस्थाई और एक अंतरा पढ़ना है, आपने बातों को रिपीट नहीं करना ताकि वक्त जो है वो बच सके प्लीज़। अब हमारे साथ सैयदा फरा होंगी जो कि कराची से, और उन्हें हम यही सुनेंगे। पर एक गलती जो मुझसे हुई, मैंने आप इनका पैकेज तो दिखाई दिया था। हाँ, पहले हम फरा का पैकेज चल के देखते हैं और फिर उसके बाद हम फरा की आवाज़ को सुनेंगे और फरा का आईडी नंबर है 10। आइए फरा। बनो समा की आवाज़ की हमारी आज की कंटेस्टेंट है सैयदा फरा बानो, जिनका ताल्लुक कराची से है। फरा 9th क्लास की तालिब इल्म है और बहुत ज़्यादा खुश है कि वो बनो समा की आवाज़ के इस मुकाबले में मुंतखब हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा फरा बानो और मैं 9th में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ बनो समा की आवाज़ में। ये मेरी बेटी को बचपन से शौक़ रहा नाच गाने का, मैं इसका वालिद हूँ सैयद फजल हसन नकवी। इंशाल्लाह यही बनेगी बनो समा की आवाज़। फरा की भाभी का कहना है कि समा के प्लेटफॉर्म से फरा की टीवी पे नात पढ़ने की ख्वाहिश पूरी हुई। फरा को बचपन से ही नात ख़्वानी का शौक़ था, इन्हें ख्वाहिश थी कि ये किसी टीवी चैनल्स वगैरह पे आएँ और इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है और ये चाहती हैं कि समा की आवाज़ बने। इंशाल्लाह मैं ही बनूंगी बनो समा की आवाज़। आइए चल के सुनते हैं फरा की नात। सैयदा फरा की आईडी है 10। मदीना मुझे
नसीब से जाना सलीका कोई सलीका है यार सूखा न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का अता किया मुझको दर्द गुल्फ़ार कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत अता किया मुझको दर्द गुल्फ़ार कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत मैं इस करम की कहाँ थी काबिल मैं इस करम के कहाँ थी काबिल हुजूर की बंदा परवरी है कोई सलीका है आरज़ू का कि बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका बहुत खूबसूरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरा यही रही कहाँ जाने की जल्दी है फरा? असद से पहले राय लें। असद आप बताइए। असद यूब डॉक्टर साहब कहीं मुझे महसूस हुआ इनकी अल्फाज की अदायगी जो है ना अल्फाज पिस रहे थे पूरी तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही थी जैसे में मेरी टूट रहा था अल्फाज और जो है हे को जैसे है होता है और एक जगह कहीं उनकी मुझे थोड़ी सी तलफ़ुज़ की अदायगी में थोड़ी सी कमज़ोरी थी और इसमें एक जगह इनकी गलती भी हुई कि के बंदगी मेरी बंदगी नहीं न बंदगी मेरी बंदगी है ये अल्फाज की अदायगी है वरना ओवरऑल मगर मुझे जो इसमें खूबसूरती लगी थोड़ी सी कुछ कमियां थी बस हाँ उसको फिल किया जाएगा। तो मैं जल्दी से बता दूं कि फरा की आईडी नंबर है 10 और इसके लिए भी आपको अगर वोट करने अगर क्या यकीनन आपने वोट करने जनाब आपने वोट करने के लिए BSK स्पेस देना है इसके बाद इसका आईडी नंबर 10 लिखना है फरा का नाम लिखिएगा और आप भेज दीजिएगा 8126 पे ढेर सारे वोट कीजिए ताकि जो भी आपको सही मुनासिब लगता है जो भी आपका फैसला है वो अगले राउंड तक जाए। थैंक यू फरा बहुत शुक्रिया। तेज़ी से हम आगे तरफ बढ़ेंगे। इकबाल हुसैन हमारे साथ हैं कराची से और इनका आईडी नंबर है 09। अब इनको सुनेंगे लेकिन इससे पहले हम इकबाल हुसैन का पैकेज देखते हैं। बनो समा की आवाज़ के हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं इकबाल हुसैन जो कि ताल्लुक़ रखते हैं कराची से। इकबाल ने हाल ही में सेकंड ईयर का एग्ज़ाम पास किया है। इकबाल बचपन से ही नात खानी करते आ रहे हैं। इकबाल का कहना है कि वो अपने इस फन को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकबाल हसन है और मेरा आईडी नंबर है 01। नात खानी का शौक़ मुझे बचपन ही से था और अल्हम्दुलिल्लाह इसी शौक़ को मैंने बरकरार रखा हुआ है।
نعت خوانی سیکھنے کے عمل میں اقبال کو ان کے والدین کی طرف سے بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ اقبال کے والدین کہتے ہیں کہ اقبال ہی بنو سما کی آواز کا ٹائٹل اپنے نام کریں گے۔ میں اقبال حسن کا والد ہوں۔ ان کو شروع سے نعت خوانی کا شوق ہے۔ انشاءاللہ یہ بنے گا سما کی آواز۔ انشاءاللہ میں بنوں گا بنو سما کی آواز۔ اقبال حسین کی آئی ڈی ہے 09۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میں ہو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو۔ ماشاءاللہ۔ اقبال آپ کس جگہ سے ہیں؟ آپ کس شہر سے ہیں؟ کراچی۔ کراچی سے ہیں۔ پیچھے سے کہاں سے ہیں آپ؟ بلتستان اسکردو سے۔ بلتستان سے ہیں۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ بلتستان سے ہے اور اس کی جو ادائیگی الفاظ تھی وہ اتنی خوبصورت، اتنی جداگانہ تھی۔ ایک تو اس نے لے لی جو کہ بڑی مختلف تھی، یہ عام طور پہ منقبت کی یا نعت کی یہ لے نہیں ہوتی، لے بھی بڑی خوبصورت تھی، اور اپنی آواز کی رینج کو پہچانا اس نے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں آنا۔ میرے خیال میں جتنے ہمارے بچے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ لفظوں کا جو اختیار کرنا ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اگر بلتی کو اتنا احساس ہے تو جو اہل زبان ہے ان کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا بات، بالکل جناب، تو بالکل ہاں نبھانا بڑی بات ہے۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ اقبال حسین کو ووٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے رائٹ آپشن پہ جا کے لکھنا ہے BSK اسپیس، ان کا آئی ڈی نمبر 09، ان کا نام لکھیے اقبال حسین اور سینڈ کر دیجیے 8126 پہ۔ آپ کے جتنے زیادہ ووٹ ہوں گے اقبال حسین اتنی تیزی سے آگے کی طرف سفر کرے گا۔ بہت شکریہ اقبال، تھینک یو۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دانیال جو کہ لاہور سے ہوں گے، اور دانیال کا آئی ڈی نمبر ہے 10۔ تو پہلے چل کے دانیال کا پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد دانیال کی آواز سنیں گے۔ بنو سما کی آواز کے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ محمد دانیال جو تعلق رکھتے ہیں لاہور سے۔ دانیال بہت خوش ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں بنو سما کی آواز کے پہلے راؤنڈ میں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دانیال نعت خوانی پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آگے جا کر ایک اچھے نعت خوان ثابت ہو سکیں۔ میرا نام محمد دانیال ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں سما ٹی وی والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کمپٹیشن میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ موقع دیا کہ میں آگے آؤں۔ دانیال اپنی نانی کے بے حد لاڈلے ہیں۔ نانی کہتی ہیں کہ ان کی دعا ہے دانیال آگے جا کے کامیابی اور ترقی حاصل کریں۔
और वही बने बनो समा की आवाज। ये दानियाल मेरा नवासा है, माशाल्लाह बहुत लायक है। बचपन से इसको बहुत शौक था। अल्लाह पाक ने इसको इतनी तरक्की हासिल की है कि मेरा बच्चा बहुत कामयाब है और अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। यहाँ हमारे मोहल्ले में भी मस्जिद में जाता था नात के लिए, तो दोबारा लाजम वो मौलवी साहब इसे बुलाते थे, लोगों का सुनने का शौक होता था। ऑडिशंस में दानियाल ने अपनी आवाज से हमारे जजेस को बेहद मुतासिर किया, लेकिन क्या आज लाइव दानियाल अपनी आवाज से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं दानियाल की आवाज। मोहम्मद दानियाल की आईडी है 10। तेरी महफिल में चला आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ। बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत खूब माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने दानियाल को सुना भी, बल्कि आपने सबको सुना। इस बच्चे ने तो बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत अच्छी आवाज़ पढ़ा। एक उस्ताद होने की नाते से चंद लफ्ज़ों की तस्सीर करना चाहती हूँ कि हकीकत नहीं हकीकत कहा। माइक है। काफ और शीन की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात की। कायदे आज़म नहीं, कायदे आज़म। हमें बच्चों की इस्लाह करनी चाहिए। हमें एक्चुअली ये बताना है कि नुक्ते वाले काफ में और जो डंडे वाला काफ है उसमें क्या फर्क होता है। मेरे ख्याल में इस बच्चे को एक मशवरा और ये भी चाहिए, क्योंकि इनकी बच्चे की उम्र छोटी है। अगर मैं कहूँ कि उस उम्र की वजह से नहीं, तो फिर इससे छोटी उम्र के बच्चों ने इससे बहुत ज्यादा बेहतर किया। इस बच्चे को छोटा सा एहसास करना है और सांस लेने की जो प्रैक्टिस है ना, मेरे ख्याल में ये इस बच्चे को करनी चाहिए। ये अपने सांस को, लफ्ज़ों को जोड़ नहीं सकता। इसको ये नहीं पता कि मैंने सांस कहाँ छोड़ना है और कहाँ से मैंने उसकी इब्तिदा करनी है, ये इसको देखना। और फिर रेंज को बच्चों को चाहिए कि वो देखें कि मैं किस रेंज तक जा सकता हूँ। उससे आगे जाने की मेरे ख्याल में फिर ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने जमशेद ने कही कि जगह बनानी ज़रूरी नहीं है, जगह जो बनाई हुई है उसको संभालना बड़ी ज़रूरी बात है।
کیا کہیں گے جیوری، آپ کو بڑا امپریس کیا تھا دانیال نے. جیسے ہمارے لڑکیوں کے پہلے جو ہماری کنٹیسٹنٹ تھی سعدیہ، انہوں نے بھی وہی مسٹیک کی تھی اور انہوں نے بھی یہی مسٹیک کی کہ اپنے سر سے جو ان کا نارمل سر ہے اس سے اوپر رکھ لیا، جس کی وجہ سے انترا نبھا نہیں پائے. لیکن یہ سمجھدار بہت ہیں پڑھنے کے معاملے میں. اگر آپ دیکھیں ان کے جو انہوں نے ہر ایک جگہ لیے بہت سمجھ کے لیے، لیکن وہی غلطی کہ یہ اپنے سر سے اوپر سر رکھ گئے جس کی وجہ سے نبھا نہیں پائے. صحیح. دانیال آپ کا آئی ڈی نمبر ہے 10 اور میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے لکھنا ہے BSKA اسپیس دیجئے، آئی ڈی نمبر لکھیے دانیال کا 10، دانیال کا نام لکھیے اور سینڈ کر دیجئے 8126 پہ. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آڈینس آپ کے لیے کیا رائے رکھتی ہے اور وہ آپ کے لیے کتنے بولتی ہے. اور ہمارے پاس کیونکہ چند لمحے ہیں، اگر سعدیہ پہ اجازت دیتا ہوں تو کلام انہوں نے آج جتنے بھی جمشید صابری نے پڑھے ہیں وہ قیامت پڑھے ہیں. ایک کلام ان سے میں بالکل کلام پہ جانے سے پہلے اگر آپ کی اجازت تو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ نبیل بھائی نے جاتے جاتے ایک شعر سنایا تھا، اسی شعر کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ بڑی مدت سے میں نہیں سویا تابش، بڑی مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو آج ہم شام میں ان ماؤں سے ملے تھے جن کے بچے انہیں چھوڑ کے چلے گئے. اتفاق دیکھیے کہ سحری میں ہم ان ماؤں کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو خود سلا دیا. یہ تضاد کیا ہے؟ آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. کل ہم آپ کو زندگی کی وہ حقیقتیں دکھا رہے ہیں جن کا دیکھنا، جن کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہم بہت آسانی سے بچوں کو پیدا کر دیتے ہیں اور کچھ خاندان میں ایسے جانتی ہوں کہ وہ بچے محض پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ارے گھر میں جتنے بچے ہوں گے اتنی روزی آتی جائے گی. تو بس آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں یہ فیصلہ کہ کیا بچوں سے کام کروانا جائز ہے، ان سے محض پیسے کے لیے کام کروانا جائز ہے. بات آپ کے اوپر چھوڑی، کل کا شو آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی افطار آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کی طرف آتے ہیں جمشید بھائی. خسرو